سازشیں کی تھی، آج کی بھی سازش یہ تھی کہ کسی طریقے سے یہ پیغمبر سے جدا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہہ دیا آپ ادھر بیٹھ جائیں ایک موقع پر، اور دوسرے موقع پر یہ دونوں پر اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے آ کر فرمایا محبوب اللہ کہتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو ان کے ساتھ بٹھائے رکھیں، جمائے رکھیں، مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہ کافر کہتے ہیں کہ ان کو اٹھا دیں یا آپ ان سے اٹھ کر کے دور ہو جائیں، میں اللہ آپ کو حکم دے رہا ہوں نہ ان کو اٹھانا ہے نہ آپ نے ان سے جدا ہونا ہے، اپنے آپ کو ان صحابہ کے پاس بٹھائے رکھیں، صحابہ آپ کی محفل میں بیٹھے رہیں۔ میں آپ کو برداشت نہیں کرتا کہ ابو بکر کو اٹھا کر ابو جہل کو بٹھایا جائے، عمر کو اٹھا کر عتبہ شیبہ کو بٹھایا جائے، مسلمانوں کو صحابہ کو اٹھا کر ان کی جگہ اللہ رسول کے دشمنوں کو بٹھایا جائے۔ فرمایا میں برداشت نہیں کروں گا، آپ مت اٹھیے ان کی محفل سے، ان کو اپنی محفل سے مت اٹھائیے۔ منع کر دیا کہ صحابہ کو یہاں سے نہیں اٹھانا ہے۔ کیوں؟ یہ صحابہ حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں، کبھی تو تعلیم اور تدریس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تزکیہ نفس کر رہے ہیں، آپ عقائد درست کروا رہے ہیں، اعمال کی اصلاح پر محنت ہو رہی ہے، نماز سکھلا رہے ہیں، روزہ سکھلا رہے ہیں، اخلاق و کردار سنوار رہے ہیں، یہ محنت اللہ کے احکامات اور ارشادات نبی کے ذریعے ہو رہی ہے۔ اور کبھی اس مجلس کے انداز میں تصور میں غور کیا جائے تو گویا کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خاموش تعلیم لے کر بیٹھے ہیں، کوئی حضور اسلام کی زلفوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی پیغمبر کے وضحا والے چہرے کو پڑھ رہا ہے، کوئی ماذا البصر والی پیغمبر کی آنکھوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی پیغمبر کی پیشانی پر نظر مبارک کیے ہوئے ہے، کوئی پیغمبر کی ریش مبارک پر نظر رکھے ہوئے ہے، کوئی پیغمبر کے انداز گفتار کو دیکھ رہا ہے، کوئی پیغمبر کے تبسم کو نوٹ کر رہا ہے، کوئی پیغمبر کے اخلاق و کردار کو نوٹ کر رہا ہے، کوئی پیغمبر کے اٹھنے بیٹھنے نشست و برخاست کو نوٹ کر رہا ہے۔ یہ گویا کہ حضور کی محفل میں بیٹھ کر پیغمبر سے ہی ہر حال میں فیض صحابہ ہی حاصل کر رہے ہیں اور پیغمبر ان کو اپنا فیض دے رہے ہیں۔ یہ صحابہ اپنے دلوں کو منور کر رہے ہیں، قلوب کو منور کر رہے ہیں، ایمان میں پختگی پیدا ہو رہی ہے، تقوی میں طہارت میں بہتری آتی آ جا رہی ہے، اور یہ پیغمبر سے کی محفل میں بیٹھ کر وہ ایک خاموش تعلیم لے رہے ہیں۔ اب دشمن کو یہ انداز برداشت نہیں ہے، دشمن کہتے ہیں بات سننے کے لیے تیار ہے، دعوت سننے کے لیے تیار ہے، لیکن ان صحابہ کو اپنی محفل سے اٹھاؤ۔ آج کے دور میں تو یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہے کہ ہم اتحاد کے لیے تیار ہیں، اہل سنت کی تمام جماعتیں اکٹھی ہونے کے لیے تیار ہیں، دین کے دفاع کے لیے، ختم نبوت کے لیے، دیگر عنوانات کے لیے، لیکن سپاہ صحابہ کو اٹھاؤ، یہ بڑے سخت ہیں، یہ برداشت نہیں ہے، ان کی بات ہمیں برداشت نہیں ہے، یہ بڑے آگے نکل جاتے ہیں، یہ گولیوں کھانے تک تیار ہو جاتے ہیں، ہتھکڑیاں بیڑیاں پہننے تک تیار ہو جاتے ہیں۔ اے میرے بھائی، پیغمبر انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کے کردار سے سبق تو ہمیں یہی ملتا ہے کہ اسلام کا دفاع کرنا ہے، اسلام کو کفر کے فطروں سے بچانا ہے، گمراہ کن فطروں سے ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے، صحابہ نے بیعت کا تحفظ کرنا ہے، حرمین کا تحفظ کرنا ہے، مساجد مدارس کا تحفظ کرنا ہے، مسلمان کی آبرو کا تحفظ کرنا ہے۔ تو صرف صوفی بننے سے یہ کبھی نہیں ہوا، ہر دور میں کفر کا مقابلہ کرنا پڑا ہے، کفر کے مقابلے میں سیسا پنائی ہوئی دیوار بننا پڑا ہے، بیڑیاں کھانی پڑی ہے، ہتھکڑیاں بیڑیاں پہننا پڑی ہے، مارے کھانا پڑی ہے، جیلوں میں جانا پڑا ہے، لاشیں بکھیرنا پڑی ہے، میتیں اٹھانا پڑی ہے، تب جا کر کے مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں مختلف انداز میں فتنے سر اٹھاتے ہیں، کوئی پیغمبر کی نبوت اور رسالت پر حملہ آور ہے، کوئی ختم نبوت پر حملہ آور ہے، کوئی پیغمبر کے مقام معصومیت جو ختم المعصومین بھی ہے آپ اس پر حملہ آور ہے، کوئی پیغمبر کے صحابہ کی عظمت پر حملہ آور ہے، اہل بیت کی عظمت پر حملہ آور ہے، ازواج مطہرات کی عظمتوں پر حملہ آور ہے، بنات رسول کی عظمتوں پر حملہ آور ہے، کوئی قرآن پاک پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی حرمین کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے، اور ہم چاہتے ہیں مذاکرات کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے، تحریرات کے ذریعے، باتوں کے ذریعے یہ سارے کفر کا مقابلہ ہو جائے، فطروں کا مقابلہ ہو جائے۔ یہ نہ پہلے کبھی ہوا ہے نہ آج ہو سکتا
शीशा पिलाई हुई दीवार बन करके सुना सुपर होकर कुफर की आंखों में आंखें डालकर बात करने से ये मसाइल हल हुआ करते हैं और दुश्मन तुम तबाह करके भागा करता है, वरना उसकी साजिश यही होती है ये इधर से जुदा हो जाए, ये बीच में ना बैठे, वो ना बैठे। ये 1400 साल पुराना वतीरा है कि सहाबा को उठाओ